مٹی کے برتن۔ سب سے زیادہ بیماریاں گلے ہوئے کھانے سے ہوتی ہیں۔ گلے ہوئے کھانے اور پکے ہوئے کھانے میں فرق ہے۔ جس طرح ایک سیب پکا ہوا ہوتا ہے اور ایک گلا ہوا سیب آپ آرام سے چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اسے چبانا بھی نہیں پڑے گا۔ مٹی کے برتن میں کھانا آہستہ آہستہ پکتا ہے، اس کے برعکس سلور، اسٹیل، پریشر کوکر یا نان اسٹک میں کھانا گلتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے برتن بدلیں۔ یقین جانیں جن لوگوں نے برتن بدل لیے ان کی زندگی بدل جائے گی۔ کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل وہ استعمال کریں جو کبھی جمے نہ۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے سرسوں کا تیل ہے، یہ بھی جمتا نہیں۔ سرسوں کا تیل واحد تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا، اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات بھی اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو بھی ڈال دیں گے اس کو جمنے نہیں دیتا۔ اس کی زندہ مثال اچار ہے۔ جو اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو جالا نہیں لگتا، اور انشاءاللہ جب بھی یہ سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی بھی فالج، مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہوگا۔ آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے۔ سرسوں کا تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ جب نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائیں۔ آج ہم سب کو بھی سرسوں کے تیل کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، نمک۔ نمک بدلیں۔ نمک ہوتا کیا ہے؟ ہمیں نمک وہ لینا چاہیے جو مٹی سے آیا ہو، اور وہ نمک آج بھی پوری دنیا میں بہترین پاکستانی کھیوڑا کا گلابی نمک ہے، اور ہمارے یہاں 10 تا 20 روپے کلو ہے۔ بدقسمتی دیکھیں، ہم گھر میں آیوڈین ملا نمک لاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں۔ نمبر 4، میٹھا۔ ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے، اور میٹھا اللہ کریم نے مٹی میں رکھا ہے، یعنی گنا اور گڑ، اور ہم نے گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر دی ہے۔ خدا را گڑ استعمال کریں۔ نمبر 5، پانی۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز پانی ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا پینا چاہیے۔ پوری دنیا میں آب زمزم سب سے بہترین پانی ہے، اور اس کے بعد پنجاب کا پانی ہے، اور اس کے بعد مٹی سے نکلنے والی گندم استعمال کریں، لیکن گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، یعنی سوجی، میدا اور چھان وغیرہ نکالے بغیر۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ ہمیں یہ 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، مٹی کے برتن۔ نمبر 2، سرسوں کا تیل۔ نمبر 3، گڑ۔ نمبر 4، پتھر والا نمک۔ نمبر 5، زمین کے اندر والا پانی۔ زمین کے اندر والا پانی مٹی کے برتن میں رکھ کر مٹی کے گلاس میں پئیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ گندم کا آٹا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں لیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لینی ہیں کہ اس میں صحت ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے واپس بھی مٹی میں ہی جانا ہے۔ آپ کو یہ تحریر کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور لائک ضرور کر دیں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔